بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع بڑا اہم ہے اور اصلاحی موضوع ہے، اور اس موضوع کی اس معاشرے میں اس دور میں بہت اشد ضرورت ہے۔ وہ موضوع یہ ہے کہ کامیاب اور کامل انسان کون سا ہے، کون سا انسان کامیاب اور کامل انسان ہے۔ تو دوستو، آج کے دور میں اور آج کے معاشرے میں کامیاب انسان ہم اس کو کہتے ہیں کہ جناب میں پیدا ہوا، بڑا ہوا، میں نے پڑھا اور جوان ہوا اور پھر شادی کی، بچے آئے اور بچوں کے لیے میں نے بڑا کچھ بنایا، بینک بیلنس بنایا اور ان کے لیے گاڑیاں خریدی، ان کے لیے کوٹھیاں مکانات بنائے، ان کے لیے میں نے کاروبار بنا دیے اور بچوں کو بڑے بڑے عہدوں پر بٹھا دیا، بڑے بڑے عہدے دلوائے، بچوں کو میں نے ڈاکٹر بنا دیے، انجینئر بنا دیے، اور یہ سارا کچھ میں نے بچوں کے لیے بنا دیا، اور اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لہٰذا میں نے بہت کامیاب زندگی گزاری اور میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور کامیاب زندگی میں نے گزار دی۔ اور اس معاشرے کے اندر ہم سب اسی انسان کو ہی کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن دوستو کامیاب وہ انسان نہیں ہے جو اپنے جسم تک محدود رہے، اپنے بچوں تک محدود رہے اور اپنے گھر تک محدود رہے۔ اپنے جسم کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا، یہ کمال نہیں ہے، اس میں کمال نہیں ہے، اور یہ بہت زیادہ انسان کی کامیابی نہیں ہے۔ لیکن یہ بری چیز بھی نہیں ہے کہ آپ نے بچوں کا خیال رکھا، بچوں کو بڑا کیا، بچوں کے حقوق ادا کر دیے، ان کو پڑھایا اور ان کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، ان کے لیے آپ نے بینک بیلنس بنا دیا۔ یہ ساری اچھی باتیں ہیں اور یہ سارے اچھے کام ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس میں کمال نہیں ہے۔ یہ کام تو اگر دیکھا جائے، اگر میں یہ بات کہوں تو بری بات نہیں ہے کہ یہ کام تو جانور بھی کر لیتے ہیں، جانور بھی اپنا خیال رکھتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے بچوں کو کئی پرندے وغیرہ اڑنا سکھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے بطخ کے چھوٹے چھوٹے بچے تیرنا ان کو آتا ہے اور وہ پانی پہ تیرتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے پرندے اپنے بچوں کو اڑانا سکھا دیتے ہیں۔ تو اس میں انسان کا کمال نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھا، اپنے بچوں کو پڑھایا، اپنے بچوں کے لیے بڑا کچھ بنا دیا۔ یہ اگرچہ اچھے کام ہے لیکن اس میں کمال نہیں ہے۔ کمال اس میں ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے بچوں کا خیال رکھا، اپنے گھر کا خیال رکھا، اپنے جسم کا خیال رکھا، اسی طرح آپ انسانوں کا خیال رکھیں، دوسرے انسانوں کے کام آئے، آپ غریبوں کے کام آئے، آپ فقیروں کے کام آئے، آپ مسکینوں کے کام آئے، آپ مصیبت زدوں کے کام آئے، آپ یتیموں کے کام آئے، آپ ان لوگوں کے کام آئے جو مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، جو غموں میں ڈوبے ہیں، جو پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ ایسے لوگوں کے کام آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا انسان کو کہ بس وہ صرف اپنے جسم اپنے بچوں تک محدود رہے، بلکہ رب کائنات اس بات پہ زیادہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ جب انسان کسی دکھی انسان کے کام آتا ہے، مصیبت زدہ انسان کے کام آتا ہے، کسی غریب کے کام آتا ہے، کسی فقیر یتیم مسکین بیواؤں کے کام آتا ہے، تو تب جا کے
وہ انسان کامیاب ہے اور تب جا کے انسان کا کمال ہے۔ دیکھیں نا، رب کائنات کی کتنی مخلوقات ہے، لیکن اشرف المخلوقات کا تاج رب کائنات نے انسان کے سر پہ سجایا۔ سب سے بہترین اور خوبصورت رب کائنات نے انسان کو بنایا، اور پھر پوری کائنات کو رب کائنات نے جو بنایا اور سجایا، یہ صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے۔ کبھی انسان نے سوچا ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، رب کائنات نے صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے سب کچھ بنایا ہے۔ آپ چاروں طرف دیکھیں، رب کائنات کی نعمت ہی آپ کو نظر آئے گی، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا ہر نعمت رب کائنات نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہے۔ آپ پہاڑوں کو دیکھیں، آپ درختوں کو دیکھیں، آپ دریاؤں کو دیکھیں، آپ سمندروں کو دیکھیں، آپ جانوروں کو دیکھیں، آپ چرند کو دیکھیں، آپ پرند کو دیکھیں، آپ پانی کے اندر جو جانور ہیں ان کو دیکھیں، تمام جانوروں کو، اور رب کائنات نے اس کائنات کے اندر جو کچھ بنایا ہے اور جو کچھ پیدا کیا ہے، رب کائنات نے صرف اور صرف انسان کے فائدے کے لیے۔ تو اشرف المخلوقات کا تاج رب کائنات نے انسان کے سر پہ سجا دیا۔ تو اس میں کمال نہیں ہے کہ ہم صرف اپنے جسم، اپنے بچوں، اپنے گھر تک محدود رہے۔ کمال اس میں ہے کہ ہم انسانوں کے کام آئے، ان کی عزتوں کو نہ اچھالیں، خام خواہ ان پہ الزامات نہ لگائے، خام خواہ انسان کو پریشان نہ کرے، کسی کو گالی مت دے، کسی کے عیب بیان نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، عیب بیان نہ کریں، کسی کو نقصان مت پہنچائے، کسی کو مت گالی دیں، کسی کا حق مت کھائیں، کسی یتیم کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھائیں، اور آپس میں جڑ کے رہیے، کسی کو لڑائیں مت بلکہ جوڑنے کی کوشش کرے، توڑنے کی کوشش نہ کرے۔ دیکھیں نا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اگر دیکھتے ہیں نا یہ دو بھائی ہیں اور ان کا آپس میں پیار محبت ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کی محبت ختم ہو جائے، ہم توڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، توڑنے کی کوشش نہ کریں بلکہ جوڑنے کی کوشش کریں، آپس میں پیار محبت سے رہیے، مل جل کے رہیے، قطع تعلقی ختم کیجئے۔ محبت بانٹنے کا نام انسانیت ہے، اور یہ جو نفرتیں ہیں اور نفرتوں کے پہاڑ ہم نے کھڑے کر دیے ہیں، یہ انسانوں کا کام نہیں ہے۔ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضور نے اسلام جو تھوڑے عرصے کے اندر بلندیوں پہ پہنچایا، وہ کیسے پہنچایا؟ پیار محبت سے، اخلاق حسنہ سے۔ حضور کا اخلاق کتنا پیارا تھا، رب کائنات نے قرآن پاک میں بھی فرما دیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یتیم ہو کے بھی یتیم پرور تھے، لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کے کام کرتے تھے، یتیموں کے کام، مسکینوں کے کام، غریبوں کے کام، مصیبت زدوں کے کام، بلکہ گھروں میں پانی بھی بھرتے تھے، اور لوگوں کے کام، لاچاروں کے کام آتے تھے، اور ہر کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اگر کوئی معاذ اللہ حضور کو گالی دے رہا ہے، تب بھی حضور ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں اور ان کو دعائیں دے رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ کوئی برا بلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق حسنہ کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ وہ آپ نے سنا ہے نا کہ ایک چھوٹا بچہ تھا، وہ یتیم تھا اور ان کی ماں بیوہ تھی، تو غریب تھے، یہاں تک کہ ان کے ماں کے جسم پہ جو لباس تھا وہ بھی پھٹ گیا تھا، جگہ جگہ سے جسم نظر آ رہا تھا۔ تو چھوٹا بچہ تھا، ابھی سمجھدار اور شعور کی طرف جا رہا تھا۔ ماں سے کہا کہ میں اپنے چچا کے پاس جاتا ہوں، آپ کے لیے لباس لے کے آتا ہوں، آپ کے جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی پھٹا ہوا ہے،
تو ماں نے منع کیا بیٹا چچا کے پاس نہ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ لیکن بیٹے نے کہا نہیں اماں جی مجھ سے نہیں دیکھا جا سکتا، آپ کی جسم کے اوپر جو لباس ہے وہ بھی سارا پھٹا ہوا ہے۔ تو وہ بچہ چچا کے پاس گیا اور کہا میری ماں بے لباس ہے، تو ماں کے لیے لباس لینے آیا ہوں۔ تو چچا نے لباس تو نہیں دیا، لیکن ایسا رویہ اختیار کیا کہ اس چھوٹے بچے کو رلایا، وہاں سے روتا ہوا نکل آیا، راستے میں روتا ہوا آ رہا تھا تو کسی نے دیکھا چھوٹا بچہ رو رہا ہے، تو پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ تو اس بچے نے سارا واقعہ سنا دیا، اسی طرح میں چچا کے پاس گیا تھا لباس لینے کے لیے، لیکن چچا نے لباس نہیں دیا بلکہ مجھے رلا کے بھیجا۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں آپ کو ایک راستہ بتاتا ہوں، سیدھے جائیں اور حرم شریف میں جائیں، شہر حرم میں محمد نام کا آدمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا ہوا ہے، آپ جا کر ان کو اپنا دکھڑا سنائیں، وہ آپ کو لباس دے دے گا۔ وہ بچہ ماں کے پاس آیا اور ماں کو سارا واقعہ سنایا کہ چچا نے مجھے اسی طرح رلا کے بھیجا، لباس بھی نہیں دیا، تو اسی طرح مجھے کسی نے شہر حرم میں جانے کے لیے کہا ہے۔ تو ماں نے منع کیا بیٹا ان کے پاس نہ جاؤ، ہم نے سنا ہے کہ جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کا دین چھین لیتا ہے، تو لہٰذا تم جاؤ گے تمہارا دین چھین لے گا تو بہت زیادہ نقصان ہوگا، نہ جاؤ۔ بچے نے کہا ماں میں وعدہ کرتا ہوں میں دین نہیں چھوڑوں گا، بتوں کا دین نہیں چھوڑوں گا، بتوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں جاتی سب سے پہلی بات یہ کروں گا کہ میں تمہارا دین قبول نہیں کروں گا، میں بتوں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ماں نے اجازت دے دی، وہ بچہ پہنچا شہر حرم میں، کیا دیکھا؟ رحمت کی چادر اوڑھے ہوئے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو بچہ جاتے ہوئے کہا بچے نے کہ دیکھو میں نے آپ کے دین کو قبول نہیں کرنا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چھوٹے بچے کی یہ بات سنی تو حضور مسکرائے، میرے آقا مسکرائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیسا اخلاق ہے اور کیسا رویہ ہے۔ وہ بچہ جاتی کہہ رہا ہے میں نے آپ کا دین قبول نہیں کرنا۔ حضور غصے میں نہیں آئے، حضور نے برا بلا نہیں کہا، حضور نے جھڑکا نہیں، بلکہ حضور مسکرائے۔ اللہ اکبر، اور فرمایا بیٹا کوئی بات نہیں، آپ یہ بتائیں آپ کیسے آئے ہو، کس کام سے آئے ہو؟ تو بچے نے کہا کہ میری ماں بے لباس ہے، میں لباس لینے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے سنا وہ رحمت والی چادر اتار کے بچہ جو تھا اس کے کندھوں پہ رکھ دی اور فرمایا جاؤ بیٹا یہ چادر اور یہ لباس ماں کو دے کے آؤ۔ تو وہ بچہ رحمت والی چادر لے کے اپنی ماں کے پاس پہنچتا ہے اور ماں کے اوپر وہ چادر اوڑھتا ہے۔ تو جیسے ماں کے اوپر وہ رحمتوں والی چادر اوڑھتا ہے تو ماں سب سے پہلے یہ پوچھ رہی ہے بیٹا انہوں نے اپنا دین تو نہیں دیا، ان کا دین قبول تو نہیں کیا؟ تو بچے نے فٹافٹ کہا نانا میری ماں میں نے جاتی ہی یہ بات کہ میں نے تمہارا دین قبول نہیں کرنا، اس کے باوجود انہوں نے مجھے رحمت والی چادر دے دی ہے۔ تو ماں نے کہا نہیں بیٹا ان کا دین قبول کرنا چاہیے، وہ اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں کہ انہوں نے ہمیں رحمتوں والی چادر عطا فرمائی۔ دیکھیں یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ، انسانیت یہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، تو ہم تو اس کریم آقا کو ماننے والے ہیں، ہم تو اس کریم آقا سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر ہم نے اپنے درمیان نفرتوں کے پہاڑ کیوں کھڑے کر دیے؟ ہم کیوں لڑتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں؟ ہم کیوں غیبت کرتے ہیں؟ ہم کیوں حسد رکھتے ہیں؟ ہم کیوں کینہ بغض دل میں رکھتے ہیں؟ ہم کیوں لوگوں کے لیے غلط ارادے رکھتے ہیں؟ ہم کیوں مسلمانوں کے لیے اور انسانوں کے لیے غلط سوچ رکھتے ہیں؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے کریم آقا کا جو اخلاق تھا ہم ہی وہ اخلاق اپنائیں۔ اور مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا،
وہ جو ایک بڑھیا تھی وہ نا گھر کا سامان باندھ کے دروازے پر بیٹھی تھی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوا تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹے ذرا قریب آؤ نا اور یہ جو میرا سامان ہے میرے سر کے اوپر رکھ دو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وہ سامان اٹھائے تو کیا دیکھا، سامان زیادہ وزنی ہے، اور بڑھیا کی طرف دیکھا وہ زیادہ کمزور ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بڑھیا، اگر آپ چاہیں جہاں آپ جانا چاہتی ہے یہ سامان میں اٹھا کر آپ کے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ سامان زیادہ وزنی ہے، آپ کمزور ہے، آپ کو تکلیف ہوگی۔ تو بڑھیا بڑی خوش ہو گئی اور کہنے لگی بیٹا اگر یہ ہو جائے پھر تو بڑی بات ہوگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بڑھیا کا بوجھ، وہ سامان اپنے سر پہ اٹھایا، بڑھیا کے ساتھ وہ جا رہے ہیں۔ راستے میں پوچھا بڑھیا کہاں جا رہی ہو؟ تو بڑھیا نے کہا کہ بیٹا میں اپنا شہر مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ کیوں بڑھیا، وجہ کیا ہے؟ بڑھیا نے کہا میں نے سنا ہے یہاں مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے، جو بھی اس کو دیکھتا ہے، جو بھی اس کی صحبت اختیار کرتا ہے اس سے دین چھین لیتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں، کیونکہ میں بتوں کے دین پہ ہوں، میرے آباء و اجداد بتوں کے دین پہ تھے، تو میں چاہتی ہوں کہیں مجھے نہ ملے اور مجھ سے یہ دین چھوٹ نہ جائے جو میرے آباء و اجداد کا دین تھا، اس لیے میں مکہ چھوڑ کے جا رہی ہوں تاکہ نہ میں ان کو دیکھوں، نہ وہ مجھے نظر آئے اور نہ میں اپنے بتوں کا دین چھوڑوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا نا تو غصے میں نہیں آئے اور نہ ان کا سامان پھینکا کہ بڑھیا پھر جاؤ نا اپنا کام کرو اور یہ سامان اٹھاؤ، اگر لے کے جا سکتی ہے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں لے کے جا سکتی یہ لو تمہارا سامان۔ حضور نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، وہ محبت بانٹنے والے تھے، تو حضور غصے میں نہیں آئے، تو نہ یہ بتایا کہ تم تو میرے بارے میں برا بلا اور میرے بارے میں اس طرح کے الفاظ بول رہی ہے۔ تو جہاں جانا تھا حضور وہاں تک سامان لے گئے اور سامان بڑھیا کے سپرد کر کے جب واپس لوٹے اور واپس آنے لگے تو بڑھیا نے آواز دی بیٹا رکو ذرا، ٹھہر جاؤ، مجھے ذرا اپنا نام تو بتاؤ، کیونکہ میں نے مکہ چھوڑا یہاں آئی، لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اماں جی مکہ کیوں چھوڑا؟ تو میں کہوں گی کہ اس لیے کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے، جو بھی اسے دیکھتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ تو لوگ مکہ کو برا بلا کہیں گے کہ مکہ میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ لوگ نقل مکانی کرتے ہیں، اس کی وجہ سے۔ تو جب لوگ مکہ کو برا بلا کہیں گے تو اے بیٹے اس وقت اور ان لوگوں کو پھر میں یہ بھی کہوں گی کہ جس مکہ میں وہ جادوگر رہتا ہے اس مکہ میں آپ جیسے نوجوان بھی رہتے ہیں، میں آپ کا نام لوں گی، میں آپ کے قصیدے پڑھوں گی، ان لوگوں کو بتاؤں گی کہ جہاں جادوگر رہتا ہے اس مکہ میں ایسے بہترین نوجوان بھی رہتے ہیں۔ تو جب حضور نے یہ سنا تو بڑھیا کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے بڑھیا جس جادوگر سے تم بھاگ کے آئی ہو مکہ سے وہ جادوگر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ جادوگر تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ تو بڑھیا نے کہا کہ آپ کا نام محمد ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں ہاں مجھے محمد کہتے ہیں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ اے محمد بیٹا پھر تو آپ کا جادو میرے پہ چل گیا ہے، اور اس بڑھیا نے فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بانٹنے کا طریقہ ہے، یہ حضور کے اخلاق ہے، یہ کریم آقا کے اخلاق ہے، اور حضور کی ساری زندگی میرے لیے اور آپ کے لیے ایک مثال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرنے والے ہیں، ہم بھی لوگوں کے ساتھ ایسا رویہ اپنائیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا، لوگ اسلام کے اندر گروہ در گروہ جو در جو مسلمان اور اسلام کے اندر آئے۔ تو ہمیں چاہیے دوستو کہ ہم آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں، مت دے کسی کو گالی، گالی کا جواب گالی سے مت دے، لڑائی کا جواب لڑائی سے مت دے، تھپڑ کا جواب تھپڑ سے مت دے، انسانیت کی خدمت کرے، غریبوں کے کام آئے، یتیموں کے کام کرے،
اور مصیبت زدوں کے کام آئیں۔ جو لوگ مشکلات میں پھنسے ہوتے ہیں ان کو مشکلات سے نکالیں، جو مصیبتوں میں پھنسے ہیں، جو غموں میں پھنسے ہیں، ان کو وہاں سے نکالیں، ان کو خوشیاں دیں۔ رب کائنات بھی راضی ہوگا، رب کائنات کے محبوب بھی راضی ہوں گے، اور آپ سے دوست بھی راضی ہوں گے، آپ سے بھائی بھی راضی ہوں گے، اور آپ سے معاشرے کے لوگ بھی راضی ہوں گے، اور آپ کو ہر کوئی عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اچھے لفظوں کے ساتھ یاد کرے گا۔ اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب کائنات مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رب کائنات آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔